ناظرین گرامی، جتنا پاکستانی قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکا گیا ہے، شاید تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک طرف پاکستانی قوم کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے، سٹاک ایکسچینج بلندیوں کو چھو رہی ہے، تو دوسری جانب حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس وقت ملک میں بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، لوگ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان سے نکال کر بیرون ملک شفٹ کر رہے ہیں۔ اب تو اطلاعات یہاں تک آ رہی ہیں کہ اگر کسی کے پاس 2-3 کروڑ روپے بھی ہے تو وہ بھی اس ملک سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اور بہت سے لوگ نکل بھی گئے ہیں۔ دوسری جانب بجلی اور گیس مہنگی ہونے کی وجہ سے متعدد فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، جس سے بے روزگاری ہر روز بڑھ رہی ہے، اور رہی صحیح کسر عوام پر مختلف قسم کے چالان اور جرمانوں کی صورت میں پوری کی جا رہی ہے۔ اب اس حکومت کے اپنے ذاتی چینل جیو نیوز کی خبر کو ہی دیکھ لیں۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ملک میں پچھلے 2 سال میں تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کے پہلے 20 ماہ کے دوران قرضوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ جیو نیوز کے مطابق موجودہ حکومت کے ابتدائی 20 مہینوں میں مجموعی قرضوں میں 12,169 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ اضافہ مارچ 2024 سے اکتوبر 2025 کے دوران ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی دستاویزات کے مطابق فروری 2024 تک مرکزی حکومت کا مقامی قرضہ 42,675 ارب روپے تھا، جو اکتوبر 2025 تک بڑھ کر 53,975 ارب روپے ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ اتنے بڑے قرضے ہیں کہ پاکستانی عوام کو اپنا تن من دھن بیچ کر ہی ان قرضوں سے نجات مل سکتی ہے، لیکن دوسری جانب ملک پر قابض اشرافیہ کی عیاشیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی ججوں کی تنخواہوں میں اضافہ، تو کبھی بیوروکریٹ کی مراد میں اضافہ، تو کبھی ان نام نہاد سیاست دانوں کی کرپشن اس ملک کی قسمت بن چکی ہے۔ ملک میں 2 نظام چل رہے ہیں، ایک غریب کے لیے جسے مارنے کا پورا پروگرام بنا لیا گیا ہے، اور دوسرا اس اشرافیہ کے لیے کہ جس کی عیاشیوں کے قصے زبان زد عام ہیں۔ IMF جس سے یہ ہر سال بھیک مانگتے ہیں، انہوں نے ان کی کرپشن کے قصے پوری دنیا کو سنائے ہیں۔ ایک سال میں 5300 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے، لیکن نہ تو کسی سیاست دان نے آواز اٹھائی ہے، نہ کسی بیوروکریٹ نے، اور نہ ہی کسی میڈیا پرسن نے۔ سب کچھ کنٹرول کر کے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کی غریب عوام کے پیسے کو لوٹا جا رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دوسری جانب سارا بوجھ اس بیچاری عوام پر ڈال دیا گیا ہے، اور وہ غریب عوام اس وقت رو رہی ہے۔ پاکستان میں اب عوام کی اوقات بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ پہلے تھوڑا بہت عوام اپنا غصہ ووٹ کے ذریعے نکال لیتی تھی، لیکن اب جب سے فارم 47 کی پیداوار ہوئی ہے، اس کے بعد عوام سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا گیا ہے۔ اب صرف عوام کو یہ چیز سمجھا دی گئی ہے کہ آپ لوگ بھیڑ بکریاں ہیں، آپ نے سارا دن محنت مزدوری کرنی ہے اور اشرافیہ کے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اور آپ کی اتنی جرات بھی نہیں ہے کہ آپ ان اشرافیہ پر بات کر سکیں، ورنہ آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو باقی آواز اٹھانے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ اس لیے چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح جہاں ہم آپ کو ہانکتے جائیں، آپ نے ویسے ہی چلتے جانا ہے۔ کسی نے بھی ادھر ادھر ہونے کی جرات کی تو اس کا نام و نشان ہی مٹا دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک پاکستان کی عوام کو اس طرح بھیڑ بکریاں سمجھ کر ہانکا جاتا رہے گا؟ کیا کبھی پاکستان کی عوام جو کہ اصل مالک ہیں اس ملک کے، اس اشرافیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، یا اسی طرح بھیڑ بکریاں بن کر سیدھی لائن میں چلتے رہیں گے؟